بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن الذين فتنوا المؤمنين بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا میں مبتلا کیا ایمان والے مردوں کو، جنہوں نے ظلم میں مبتلا کیا ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم يتوبوا پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا، ولہم عذاب الحریق ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کام کیے نیک، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، ذالک الفوز الکبیر یہی ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید بڑی سخت ہے، انہ یبدئ ویعید بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہو الغفور الودود وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا، ذو العرش المجید عرش کا مالک عرش والا المجید بزرگیوں والا، فعال لما یرید وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سارے حضرات محبت سے روشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ درود ہے، سنا کے پڑھیے۔ سنا تو اللہ پاک نے سورہ درود میں کون سا سنا سنایا، کون سا نشے میں اور اپنی قوت اور زور کے نشے میں آ کر کے ایمان والوں کو، خدا کے ولیوں کو انہوں نے زندہ جلایا اور تماشا دیکھا۔ اللہ پاک ان کو پھر بھی توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کا وہ ظلم تھا کہ جس ظلم کو اللہ پاک خود ذکر فرما رہے ہیں ایسوں میں۔ اور اس کا قصہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جس زمانے کو کہا جاتا ہے فترۃ الوحی کا زمانہ، کچھ زمانہ وہ رہا ہے دنیا میں کہ جس زمانے میں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول بند ہو گیا تھا۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آسمان پہ اٹھا لیا، ان کے رفع الی السماء کے تقریباً 600 سال بعد، پونے 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ پونے 600 سال ہو یا 650 سال کا زمانہ، 6 صدییں، اس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور جو لوگ ان کے دین کے پابند تھے وہی ہدایت والے تھے، وہی اللہ کے مقبول تھے۔ اس زمانے میں 600 سال بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، جن پہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔
آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمان کی کتاب نہیں، یہ آخری شریعت، آخری ہدایت ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ زمانہ فترۃ الوحی کا قصہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور قصہ یوں پیش آیا۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا جس قصے کا تذکرہ اس سورہ بروج میں ہے۔ وہ قصہ یوں پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، مشرک تھا، بڑا ظالم تھا۔ وہ ایمان اور اسلام کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، جیسے اس دور کے اندر امریکہ، برطانیہ اسلام اور مسلمان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے ایسے فرعون ہوتے رہے، لیکن جس چیز کو اللہ نہ مٹائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ بڑے بڑے قوتوں والوں کو، فوجوں والوں کو اللہ پاک کمزوروں سے مروا دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کروا دیتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت، اس جماعت کو اللہ نے اپنی نصرت سے، مدد سے بڑی بڑی فوجوں پہ غالب کر دکھایا۔ جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ آج بھی دیکھ لیں، امریکہ، برطانیہ یہ تیاریوں کو لے کر کے افغانستان پہ حملہ آور ہوا، اور عراق کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا۔ کون سا ہتھیار ہے جو ظالم نے نہیں آزمایا اور نہیں آزما رہا؟ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو اس نے قتل عام کیا، شہید، پھر معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، ان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہوتا، انسانیت ان کے دل و دماغ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو مار کر کے، ان کے خون ریزی کر کے یہ تماشا دیکھتے ہیں، جیسے آج کل امریکی بھی ایسا کرتے ہیں، یہ ظالم بھی ایسے ہی تھے۔ ان کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ ظالم کافر بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک ساحر تھا، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، ساحر تھا یا کاہن تھا۔ کاہن جو کہانت کرتے ہیں آسمان کے ستاروں کا حساب وغیرہ کر کے، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آج کل بھی کئی لوگ بتاتے ہیں۔ تو غیب کی بات تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے بغیر تو کوئی غیب دان ہے نہیں، لیکن ہر زمانے میں ایسے شیطان ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ اس ظالم بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر ساحر تھا، وہ جب بوڑھا ہوا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو خطرہ ہے کہ یہ جو میرے پاس علم ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہ نوجوان لڑکا، جو ہوشیار لڑکا ہو، ذہین سمجھدار لڑکا میرے سپورٹ کر دیا جائے، میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ جادو وغیرہ کا علم جو ہے اور یہ کہانت کا علم جو ہے باقی رہے، مٹ نہ جائے۔ یہ ساحر نے وقت کے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے ایک ذہین ہوشیار لڑکے کو اس ساحر کے سپرد کر دیا اور اس کو تاکید کر دی کہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جا کر کے تو نے جادو کا علم سیکھنا ہے۔ اس لڑکے کے والدین کو بھی تاکید کر دی، والدین بھی اسے پابندی کے ساتھ وہاں اس ساحر کے پاس بھیجتے تھے۔ خدا کی شان کے راستے میں اس دور کا ایک راہب رہتا تھا، جب اس ساحر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا گرجا تھا۔ راہب اس کو کہتے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا۔ وہ تارک دنیا لوگ تھے، دنیا کے دھندے کاروبار چھوڑ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔
اور اس وقت وہ راہب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا. اس وقت دنیا میں دین حق وہی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر گیا ہے. ان کے دین کا پابند تھا, ان کا کلمہ پڑھتا تھا, مسلمان تھا. جو کسی نبی پر ایمان لائے تو مسلمان ہوتا ہے. اس کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تھا, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تھا, اللہ کی کتاب انجیل پر ایمان تھا. وہ نیک آدمی تھا, راہب. تو یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اس کا گرجا وغیرہ تھا. یہ اس راہب کے پاس بھی اس نے بیٹھنا شروع کر دیا. اس لڑکے نے جب راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو اس پر پھر راہب کی باتوں نے اس کی صحبت مجلس نے اثر کیا. آہستہ آہستہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا. اس راہب کے ہاتھ پر عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس لڑکے نے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا. دین عیسی علیہ السلام کا پابند بن گیا یہ لڑکا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لڑکا جب مسلمان ہو گیا, اللہ نے اس کا ایمان, بڑا مضبوط ایمان اللہ نے اس کو عطا فرمایا. ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں کوئی شیر وغیرہ, ایسا جانور چیتا شیر کھڑا ہے اور اس نے راستہ روکا ہوا ہے. خلق خدا پریشان ہے, اللہ کی مخلوق پریشان ہے. ایسے درندے نے, شیر ہے کہ چیتا ہے, وہ راستے میں ہے, کھڑا ہے, اس نے راستے کو روکا ہوا ہے اور خدا کی مخلوق پریشان ہے. اس لڑکے نے ایک پتھر لیا ہاتھ میں, اللہ سے یوں دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا برحق ہے جس کے ہاتھ میں میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور میں نے ان کا دین قبول کر لیا, اگر اس راہب کا دین سچا برحق ہے تو پھر جب یہ پتھر شیر وغیرہ کو لگے, درندے کو, اس پتھر سے مر جائے. یوں اس نے دعا کی. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے جب یہ دعا کر کے اس کو پتھر مارا تو وہ شیر مر گیا. جب شیر مر گیا تو لوگوں میں بڑی شہرت ہوئی اس لڑکے کی کہ اس لڑکے کو کوئی خاص قسم کا علم آتا ہے کہ جس کی وجہ کر کے دیکھو جی کہ شیر کو, چیتے کو پتھر مارا اور مر گیا. وہ تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ان کی, وہ تو گولی سے مرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لوگوں میں بڑی شہرت ہوگی اس کی, کسی کو خاص قسم کا علم آتا ہے. جب اس کی لوگوں میں شہرت ہوئی, اسے کو خاص قسم کا علم آتا ہے, صاحب کرامت ہے, یہ ہے وہ ہے, شہرت ہوئی. ایک نابینے آدمی کو پتہ چلا کہ کس قسم کا لڑکا ہے, وہ بڑا صاحب کرامت ہے. وہ نابینا اس کی خدمت میں حاضر ہوا لڑکے کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ آپ میرے آنکھیں, چونکہ میں نابینا ہوں, اندھا مادرزاد ہوں, پیدائشی میری بینائی نہیں ہے, تو مجھے تو بینا بنا دے, میری آنکھیں روشن کر دے, مجھے بینا بنا دے. لڑکے نے کہا تو میں تو بینا نہیں بنا سکتا, بینا بنانے والے تو اللہ کی ذات ہے, میں کون ہوں کسی کو بینا بنا دے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو. اس وقت جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے, وہ اللہ کے نبی اور سچے اور برحق نبی اور رسول ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لو, عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لو. تو پھر جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں اللہ کے سامنے فریاد کروں گا, دعا مانگوں گا کہ یا اللہ اس نابینے پر رحم فرما. نابینوں کو بینا بنانے والے بھی تو آپ ہی ہیں, یہ آنکھوں کی روشنی دینے والے بھی آپ ہیں, دینے والے بھی آپ ہیں, آپ کے آگے کیا مشکل ہے, میں دعا کر دوں گا. اس نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اس نے اللہ کے سامنے فریاد کی, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا, یہاں تک کہ وہ نابینا بینا ہو گیا. جب وہ بینا ہو گیا, اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں, یہ آہستہ آہستہ بادشاہ تک یہ خبریں پہنچی. بادشاہ کافر مشرک ظالم قسم کا آدمی تھا, اسے پتہ چلا, وہ بڑا غصے میں ہوا. اس نے تینوں کو بلایا, اس راہب کو بھی بلایا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا,
اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اس کو بلایا، نابینے کو بلایا، لڑکے کو بلایا، اور کچھ تھوڑی سی گفتگو باس مباحثہ کے بعد راہب کو، نابینے کو اس نے قتل کروا دیا۔ اب رہ گیا معاملہ لڑکے کا۔ لڑکے کے بارے میں اس نے سرکاری آدمی بھیجے اور یہ حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کے وہاں سے گرا کر کے اس کو یوں ختم کیا جائے۔ اس سے بڑا غصہ ہوا، بڑا غضبناک ہوا کہ میں نے اس لڑکے کو بھیجا وہاں ساحر کے پاس، یہ دوسرے کے ہاتھ لگ گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ ظالم لوگ کسی زمانے میں بھی اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری کو ظالم لوگ کو برداشت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جناب انتہا پسندی ہے، فلاں ہے فلاں۔ تو اصل یہ ہے کہ بادشاہ نے چند سرکاری آدمی بھیجے کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی سے اس کو گرا کر کے ختم کر دو، ہلاک کر دو۔ خدا کی شان دیکھیے کہ وہ لے گئے، فوج کے آدمی لے گئے، پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کی قدرت نصرت سے بچ گیا تھا کہ اس کو گرانے والے خود پاؤں پھسلے، خود گر کر کے ہلاک ہو گئے۔ جو لے کر کے جا رہے تھے وہ خود گرے، ہلاک ہوئے۔ یہ لڑکا صحیح سالم بچ گیا۔ صحیح سالم بچ گیا تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، بھئی یہ عجیب ہے۔ پھر حکم دیا اس کو لے جاؤ دریا میں غرق کر دو، ڈبو دو اس کو۔ وہاں بھی سرکاری آدمی لے گئے، خدا کی شان دریا میں لے گئے۔ وہ لے جانے والے خود تو دریا کی نظر ہوئے، غرق ہوئے، دریا میں بہہ پڑے گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ وہاں سے بھی بچ گیا۔ دریا میں بھی غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچ گیا۔ اللہ بچا لے تو کیا مشکل ہے، بچ گیا۔ جب بچ گیا تو بادشاہ بڑا غصے میں ہوا، بھی عجیب ہے کہ لڑکا مرتے ہی نہیں ہے۔ ہم فوجی بھیجتے ہیں، سرکاری آدمی بھیجتے ہیں، فوج والے جاتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، وہ خود ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ معقول رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہی ہے نا، قتل ہی کرنا ہے، تو میں تجھے اپنے قتل کا، مارنے کا خود طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے آپ مجھے ختم کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ آدمیوں کو جمع کرو، ایک مجمع عام کو جمع کیجیے، اور مجمع عام میں لوگوں کے سامنے مجھے سولی پہ آپ چڑھائیں، اور سولی پہ چڑھا کر کے جو تیر مجھے ماریں تو وہ یوں ماریں، بسم اللہ برب الغلام، بسم اللہ برب الغلام، کہ میں یہ تیر مارتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ اس لڑکے کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یہ لفظ پڑھ کر کے مجھے تیر ماریں تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا کیا کہ اعلان کیا گیا، بہت لوگ جمع ہوئے، اور لوگوں کے مجمع عام کے سامنے اس لڑکے کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور پھر یہ لفظ پڑھ کر کے تیر مارا گیا۔ تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پہ قربان ہو گیا۔ جب یہ پڑھ کر کے تیر مارا گیا تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پہ قربان ہوا، شہید ہو گیا۔ جب لڑکا شہید ہوا، تیر مارا گیا، بسم اللہ برب الغلام، یہ تیر لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ تو خدا کی شان کی یہ نظارہ دیکھ کر کے اس مجمع میں جتنے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سارے کے سارے، ان کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس رب پر ایمان لے آئے کہ جو اس لڑکے کا رب پروردگار ہے، ہم اس پر ایمان لے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلم وہ ایمان میں داخل ہو گئے، ان کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ جب لوگ مومن ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اب بادشاہ کے وزیروں نے کہا جی پہلے تو کوئی اکا دکا کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا، اب تو ہزاروں کی تعداد میں، ایک بڑی مصیبت بن گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین دنیا میں پھیلے گا، اسلام پھیلے گا۔ اللہ کی اطاعت، اسلام نام ہے خدا کی اطاعت فرما برداری کا۔
جب آدمی خدا کا فرما بردار اللہ کے حکموں کا پابند ہو جاتا ہے تو یہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ تو پھیلے گا اسلام۔ پہلے کا دکا یہ راہب تھا، نابینا تھا اور یہ لڑکا تھا، تو ہزاروں کی تعداد مسلمان تھے۔ اس لڑکے کی ایک کرامت دیکھ کر کے ہزاروں کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم ان کا انتظام کرتے ہیں کہ ہم خندقیں کھدواتے ہیں، زمین میں خندقیں کھدوا کر کے اس میں بڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں، آگ جلائیں گے اور پھر خندقیں آگ سے بھر کر کے جب آگ خوب شعلے مارے گی تو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے ہم آگ میں زندہ جلا دیں گے، یا تو اسلام سے پھر جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، اللہ کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دیں گے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر جلنا پڑے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، ظالم نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، بشائی طاقت تھی، فوج تھی، پیسہ تھا، حکومت تھی اور اس کی بڑی قوت تھی۔ مسلمان بیچارے غریب مسکین تھے، اس ظالم نے پھر بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر کے بڑا ایندھن اس میں جمع کیا، بڑی لکڑیاں اس میں ڈالی اور پھر آگ جلائی اور وہ آگ پھر خوب شعلے مارتی تھی۔ اس نے پھر اشتہار دلوایا، عمومی طور پہ اعلان کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، یا تو اللہ کی اطاعت عبادت فرما برداری چھوڑنی پڑے گی، ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر آگ میں جلنا پڑے گا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم ظالم ہی ہوتے ہیں، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ پھر اس نے ان مسلمانوں کو جن میں مسلمان مرد بھی تھے اور بھی تھے، ان کو پکڑ پکڑ کر کے زندہ آگ میں ان ظالموں نے جلایا، اور یہ خود وقت کا بادشاہ بھی، اس کے وزیر بھی، مشیر بھی خندقوں کے آس پاس بیٹھ کر کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ مطلب یہ ہے ان کا دل اتنا سخت تھا کہ پتھر پہ اثر ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی بگڑ جائے، اس کا دل سیاہ ہو جائے تو اس آدمی کے دل پہ کوئی رنگ کوئی اثر نہیں آتا۔ اتنے سخت دل لوگ تھے، ورنہ جب کسی کو جلنا انسان دیکھتا ہے، ظلم دیکھتا ہے تو آخر دل میں کچھ نہ کچھ رحم آ جاتا ہے کہ یہ آخر انسان ہے، قصور کیا ہے۔ لیکن جب یہ انسان بگڑ جائے تو پھر اتنا بگڑتا ہے کہ پھر درندے سے بھی یہ زیادہ کچھ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اس دور کے اندر یہ آپ دیکھیں، مجاہدین کو پکڑا، طالبان کو پکڑا، جیلوں میں کتنی سخت سزائیں دی اور بڑی بڑی خوفناک سزائیں دی ہیں، لیکن خدا کی شان کے جب ایمان دلوں میں دس جائے، جم جائے، تو پھر آدمی جان تو دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتا۔ یہ پہلی امتوں میں سے چند مسلمانوں کا ایک قصہ اللہ پاک کی صورت بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر کے اس مضمون کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، چند چیزوں کی قسم کھا کے، اور فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ پہلی قسم کھائی آسمان کی، والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ اس آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ اب برج کہتے ہیں قلعوں کو، بعض کہتے ہیں برجوں سے مراد آسمانی قلعے ہیں جس میں فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ پہرا دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں آسمان میں، کچھ چھوٹے ستارے کو بڑے بڑے ستاروں کو برج کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آسمان میں 12 منزلیں ہیں کہ سورج سال میں ان کو طے کرتا ہے، ایک مہینے میں ایک منزل، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری بات یہ کہتے ہیں۔ آخر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جس میں برج ہے، والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی کہ جس دن کا وعدہ ہے ساری مخلوق سے، ساری مخلوق سے ہمارا وعدہ ہے، اولین سے آخرین تک، مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، امیر ہیں کہ غریب ہیں، ظالم ہے کہ مظلوم ہے، سب سے وعدہ ہے اس دن کی قسم۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہاں سب کو اکٹھا کریں گے اور اللہ پاک پھر وہاں انصاف کریں گے۔
بشاہد و مشہور، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، جو دن حاضر ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے کہ جمعے کا دن ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور، اور اس دن کی قسم کہ جس دن میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ مشہور سے مراد کہتے ہیں عرفہ کا دن، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے نا، تو 9ویں تاریخ کو مسلمان لوگ حج کے لیے دور دراز ملکوں سے، جگہ سے وہاں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو عرفہ کا وہ دن ہے کہ جس دن میں وہاں میدان عرفات میں حاضر ہونے کے لیے لوگ قصد کر کے، ارادہ کر کے، سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے مشہور کہتے ہیں عرفہ کے دن، 9ویں ذوالحجہ کے دن کو۔ یہ دن بھی اللہ کے ہاں بڑی شان والا دن ہے۔ یہ چند چیزوں کی قسم کھائی، آسمان کی، قیامت کے دن کی، جمعے کے دن کی، عرفہ کے دن کی۔ اور جواب قسم یہ ہے قتل اصحاب الحدود، خندقوں والے مارے گئے، خندقوں والے لعنتی بنے، ان کے اللہ کی لعنت ہے، مارے گئے خندقوں والے۔ اب قسم، جواب قسم کو مناسبت ہوتی ہے، مناسبت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی جو اللہ نے قسم کھا کر کے اس مضمون کو بیان کیا، تو مناسبت یہ ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک خالق الکل ہے، خالق الکل، مالک الکل ہے۔ وہ سارے زمانوں کے بھی خالق ہیں، زمانے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور سارے زمانوں کے مالک بھی وہی ہیں۔ چاہے جمعے کا دن ہے کہ عرفہ کا دن ہے کہ قیامت کا دن ہے، سارے دنوں کے مالک بھی اللہ ہی ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، اور وہ سارے زمانوں کے بھی مالک ہیں، اور پھر مالک امکنہ بھی ہیں، ساری جگہوں کے وہ بھی مالک ہیں، آسمان کے مالک بھی وہ، زمین کے مالک بھی وہ، سورج چاند کے مالک بھی وہ، ہر جگہ کے مالک بھی وہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قسم، جواب قسم کو آپس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ خالق الکل ہے اور مالک الکل بھی ہے، سارے زمانوں کے خالق بھی، مالک بھی وہی ہے، ساری جگہوں کے خالق اور مالک بھی وہی، وہ جو چاہیں کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ قسم اٹھا کر کے اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، اخدود خندقوں کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں خندقوں والے مارے گئے، مدفون ہوئے۔ اور پھر خندقیں کیسی، خندقوں کو خود پہچان کروا رہے ہیں کیسی خندقیں، النار ذات الوقود، وہ خندقیں آگ والی، ذات الوقود، جن میں بڑا ایندھن تھا۔ لکڑیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر آگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خندقوں والے جن خندقوں میں بڑے ایندھن والی آگ تھی، وہ خندقوں والے مارے گئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ملعون ہوئے، ان سے اللہ کی لعنت تھی۔ ایذ علیہا قعود، فرماتے ہیں جب خندقوں والے ان خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بیٹھ کر کے نگرانی بھی کر رہے تھے اور تماشے بھی دیکھ رہے تھے، ان اللہ کے ولیوں کو زندہ جلا رہے تھے، مردوں اور عورتوں کو جلا رہے تھے، اور اتنے سخت دل تھے کہ تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں آ رہا، اتنے بڑے ظالم، ان کے ظلم کو، سنگ دلی کو بیان کروایا۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خندقوں کے آس پاس بیٹھ کر کے اس ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس ظلم پر جو ایمان والوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، شہود، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یعنی ایمان والوں پر جو ظلم کر رہے تھے کہ زندہ ان کو پکڑ پکڑ جلا رہے تھے، اس ظلم کا مشاہدہ کر رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں گویا کہ ان کی سنگ دلی اور ان کے ظلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ انتہائی درجے کا ظلم کر رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ آخر اتنے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر کے زندہ آگ میں جلا رہے تھے، ان ایمان والوں کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا؟ آخر کو جرم بھی ہوتا ہے نا، کیا جرم؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا کوئی جرم نہیں تھا، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا تھا،
کسی کی رقم نہیں دبائی تھی، کسی کی عزت آبرو پہ حملہ نہیں کیا تھا. اور ایمان والوں کا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا؟ یہ کس جرم کا بدلہ انتقام ان سے لے رہے تھے؟ فرماتے وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لے رہے تھے یہ ظالم ان ایمان والوں سے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر یہ کہ ایمان والے ایمان لا چکے تھے باللہ، اس اللہ پر، اس ایک اللہ پہ ایمان لا چکے تھے، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تھے. وہ کس اللہ پر؟ اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف پہچان کرواتے ہیں. العزیز جو بڑے زور والے ہیں، بڑے زبردست ہیں، جو پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو پکڑتے ہیں، اور ایسا پکڑتے ہیں کہ ان کی پکڑ کی پھر نظیر مثال بھی نہیں ملتی. الحمید جو بڑی خوبیوں والے ہیں، بڑی تعریفوں والے ہیں. کائنات میں تعریف کے لائق اگر ہے تو اللہ کی ذاتی لائق، وہ ذاتی طور پہ تعریفوں کے لائق ہے. فرمایا کہ ایمان والوں سے اس ایمان کا بدلہ لے رہے تھے، اس ایمان کا بدلہ لے رہے تھے. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہی قصور تھا وہ اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لا چکے تھے. وہ اللہ جو بڑا زبردست تھا، تعریفوں کے لائق تھا، اس اللہ پر ایمان لا چکے تھے. اور اللہ پاک اپنا تعارف کرواتے ہیں مزید تعارف کس اللہ پر؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہی آسمانوں میں اور زمین میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. راج اسی کا چلتا نہیں ہے، باقی کسی بیچارے کا کیا راج ہے؟ شاہ عبد القادر معتزلی سے یہ ترجمہ کریں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ لہ ملک السماوات جس کا راج ہے آسمانوں میں، والارض زمین پہ. اس اللہ بھی ایمان لا چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، کائنات کا کوئی چپا، کوئی انچ اللہ کی قدرت بادشاہی سے باہر نہیں. کوئی ذرہ اللہ کے علم سے غائب نہیں، سب اللہ کے سامنے ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اس ایمان کا ان سے انتقام اور بدلہ لے رہے ہیں، ورنہ اور کوئی اس کا جرم نہیں. گویا کہ یہ سمجھا دیا کہ یہ بیچارے بے گناہ ہیں، ان کا کوئی پورا نہیں. اللہ پہ ایمان لانا کیا جرم ہے؟ جیسے آج کل امریکہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھے، کوئی مسلمان داڑھی رکھ لے، نمازی بن جائے. اس وقت کے عالمی دہشت گرد جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ آدمی دنیا میں رہ کر کے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور اللہ کا غلام فرما بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بن جائے. اس بات کو اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اتباع کو اس دور کے ظالم فرعون برداشت نہیں کرتے. اب عراق کے مسلمانوں کا کیا قصور، افغانستان کے مسلمانوں کا کیا قصور تھا؟ افغانستان کے مسلمانوں نے جہاد کر کے اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور اسلامی حکومت میں شریعت کا قانون 100% نافذ کیا تھا، انصاف کیا تھا، اللہ کی حدود نافذ کیے تھے عملی طور پر. اور اسلامی قانون کے نفاذ کی برکتیں یہ تھیں کہ غیر مسلم بھی متاثر ہوتے تھے. ان کے دور حکومت میں برطانیہ اور یہ مغربی ممالک کی صحافی عورتیں آئیں جاسوسی کرنے کے لیے، وہ پکڑی گئیں، طالبان کی قید میں رہیں، لیکن طالبان نے ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ کیا، وہ کافرہ عورتیں بھی متاثر ہوئی. جب مسلمان میں صحیح اسلام آ جائے نا، اس کے اخلاق بن جائیں تو پھر کافر بھی متاثر ہوتا ہے. اگر مسلمان خود ہی بگڑا ہوا ہو اس سے پھر کون متاثر ہوگا؟ وہ کافرہ عورتیں جو جاسوس بن کر کے آئی تھیں پکڑی گئی، انہوں نے ان کو جیل میں رکھا، ان کی خدمت کی اور ان کو اپنا بہن سمجھا کہ یہ خدا کی بندی جو ہے وہ مسلمان نہ صحیح لیکن اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کرتا ہے. طالبان کے اخلاق دیکھ کر کے، ان کی ہمدردیاں دیکھ کر کے عورتیں بڑی متاثر ہوئی.
عورتوں کا بیان یہ تھا جب وہ وہاں سے رہا ہوئی پاکستان میں پہنچے لیے لوگ تو سارے انتظار میں تھے کہ طالبان کے ظلم کو بیان کریں گے، بڑے زیادہ میں ایسے رہتے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے انصاف کی توفیق دی کہ جیسا انہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے سچی سچی باتیں بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بااخلاق لوگ ہم درد لوگ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے، بڑے بااخلاق ہم درد۔ عورتیں کہنے لگی اگر ہم کھانا نہ کھائیں، ہڑتال کریں احتجاج کے طور پہ، جس سے ہم کھانا نہ کھائیں تو طالبان بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ بھی کھانا چھوڑتے تھے، اور ہم ان سے پوچھتے تھے بھائی تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہتے جب تک تم نہیں کھاؤ گے ہم نہیں کھائیں گے، اس لیے تم ہماری مہمان تھے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ پہلے مہمانوں کو کھلاؤ پھر خود کھاؤ، یہ ہے اسلامی اخلاق۔ آج وہ کہتے جناب اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام دہشت گرد بنا رہا اور نہیں ہے، اسلام تو سلامتی کا مطلب ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں ایمان کی سلامتی ہے، ہر آدمی کی جان مال کے تعاون کی سلامتی ہے، یہ تو رحمت کا مذہب ہے، اس میں دہشت گردی کا دہشت گردی تو کفر اور شرک میں ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان کا وجود دنیا میں رحمتوں کے نزول کر دی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان کے اخلاق دیکھ کر کے یہ مغربی عورتیں مسلمان الحمدللہ کب تک اسلام میں، ہمارے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھی وہاں جاتے ہیں مغربی ممالک میں، ان حضرات کے پاس کفار بیٹھتے ہیں، ان کے معمولات دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق دیکھ کر کے کئی کافر متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، اس میں تو جواب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو چین سکون ملتا ہے اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، خدا کی ذات کے ساتھ جوڑ نصیب ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو پریشانی خود چلی جاتی ہے، اور جتنا آدمی خدا سے دور ہوتا ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کروڑوں پتی ہے لیکن اس سے سکون نصیب نہیں ہوتا، کروڑوں پتی ہے اور بڑے بڑے وسائل بھی ہیں، بلڈنگوں میں عجیب عجیب موٹروں میں پھر رہا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر ہو رہا ہے، لیکن دل میں چین سکون نہیں۔ چین سکون پر ہو تو کیسے ہو؟ چین سکون تو نصیب ہوتا ہے کہ ایمان سے، جب ایمان صحیح ہو جائے کہ خدا سے جڑ جاتا ہے، جتنا اللہ سے جوڑ زیادہ ہوگا چین سکون ملے گا، بلکہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر ایمان نہیں تو دنیا کی دولت سے، اقتدار سے، عہدوں سے، جاگیروں سے نہ کسی کو چین ملا ہے نہ مل سکتا ہے، اور یہ خود قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ممن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے، میرے قرآن کو نہیں مانتا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور میری یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ہم نقد سزا دیں گے۔ کچھ سزا دیں گے نا آخرت میں، کچھ دنیا میں نقد ہم ایسے آدمی کو سزا دیتے ہیں۔ کیا سزا دیتے ہیں؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں، اس کا دل تنگ ہے، کروڑوں پتی ہے، دولت میں کھیل رہا ہے، اس کے بڑے نوکر چاکر بھی آگے پیچھے ہیں، خدمتگار بھی کافی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن دل میں چین سکون نہیں۔ چین سکون آئے تو کہاں سے آدمی ہے؟ وہ تو کس وہاں سے آتے ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے، قرآن سارا ذکر ہے، اول سے لے کے آخر تک سارا قرآن سارے انسانوں کو سمجھا رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے، دنیا کے فائدے، دنیا کی حقیقت میں بتلا رہا ہے، آخرت کے فائدے بھی بتلا رہا ہے، اول سے لے کے آخر تک سارا قرآن نصیحت ہے، سب کو سمجھا رہا ہے، وقت کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیروں کو، غریبوں کو، مردوں عورتوں کو، جوانوں بوڑھوں کو، سب کو سمجھا رہا ہے قرآن کہ تم اگر دنیا کی زندگی بھی بہتر چاہتے ہو تو پھر میرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر لو، تمہاری دنیا میں اللہ تعالیٰ چین سکون کی بنا دیں گے۔ اور پیسے تھوڑے ہوں گے، مکان کچا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کچا ہو کے پکا ہو، لیکن زندگی سکون کی ملے گی۔ اور اگر مجھے چھوڑ دو گے کہ دنیا کے کسی کونے میں تمہیں چین سکون مل سکتے ہی نہیں، پریشان ہے۔ اور واقعی دیکھ لیں، انفارمیشن دیکھ لیں، بڑے بڑوں کو جا کر دیکھ لیں کتنے پریشان ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے قرآن سے، اللہ کے پاک نام سے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو ولی اس لیے کہتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ دل میں دست رہے۔
جتنا ذکر دل میں دسے گا اتنا ہی چین سکون ملے گا اور عبادت میں لذت آئے گی، شیریں آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے فإن لہ معیشۃ ضنکا، لقد سزا یہ ہے کہ ہم اس کا دل تنگ کر دیں گے، دل تنگ ہے۔ فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، دنیا میں دل تنگ ہو جاتا ہے۔ صدر صاحب سے جا کے پوچھ لیں، آج کل تو کسی کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں، بیچارے کو بڑی پریشانی ہے، سمجھے کہ نہیں۔ کل ہی حاجی صاحب میرے پاس میرے آئے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں وزیروں نے جانا ہے بدریہ سے، جتنی دکانیں ہیں ریلوے لائن کے ساتھ ساری دکانیں بند کروا دی، لوگ بیچارے کھڑے ہیں پریشان ہیں، پتہ نہیں کس وقت گزریں گے۔ صدر نے گزرنا تھا کہ وزیر نے گزرنا تھا، ساری دکانیں بند پھٹک جانا تھا، کتنی دکانیں ہیں ریلوے کے دونوں طرف سب بند کروا اور لوگ بیچارے کھڑے ہیں پریشان ہیں دکانیں۔ تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ ان بیچاروں کو عوام سے ڈر کیوں ہے، کیوں ڈرتے ہیں؟ جب یہ عوامی حکومت ہے عوام سے ڈرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عوامی نہیں ہے، یہ عوامی نہیں ہے، ظالم ہے۔ اگر یہ عوام کے ساتھ انصاف کرتے، انصاف دیتے عوام کو، انہیں عوام میں ڈر کیا ہے؟ ڈر کے اللہ خود ان کی بات کرتا ہے۔ جو آدمی انصاف کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، امیر غریب اپنے پرائے کا لحاظ نہیں کرتا، خدا کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور عوام کی بھلائی سوچتا ہے، اپنا فائدہ نہیں عوام کا۔ عوام بیچاروں کو روزگار نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی، نوجوان لڑکی ڈگریاں کی ہوئے بیچاروں کو ملازمت نہیں مل رہی، ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پھر انٹرویو ہی دے دے کے ہی بیچارے تھک جاتے ہیں۔ انٹرویو پاس جو ہوتے ہیں لیکن ملازمت نہیں ملتی، ملازمت ملے تو کیسے میرے آگے ڈاکو بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں رشوت کے بغیر، پوچھتے ہی نہیں۔ بتاؤ پھر ایسے حکمرانوں کو پھر ڈر تو رہتا ہی ہے نا بھائی۔ اندازہ لگائیے یہ ہے جمہوریت، یہ جمہوری حکمران ہے۔ طالبان تھے بیچارے، ان میں جمہوریت نہیں تھی، اسلام تھا، ایمان تھا، تو مسلمانوں کی خدمت کا صرف مسلمانوں کے نہیں تھے، ان کی حکومت میں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، کافر بھی رہتے تھے، لیکن وہ خدا کی مخلوق کے مددگار تھے، انصاف کرنے انہوں نے انصاف کیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ میں نے خود سنا ہے، کیونکہ میں خود افغانستان تو نہیں گیا اس دور میں، وہ مجھے بھی ساتھیوں نے دعوت دی تھی لیکن صحت نہیں ہے سفر کی۔ تو جو حضرات وہاں دوسرے سیاسی اور دوسرے یہ صحافی قسم کے لوگ گئے تھے، واپس آئے، اخباروں میں بیانات بھی پڑھے ہیں، چند صحافی یہاں سے بھی گئے تھے، واپس آ کر کے انہوں نے بیانات بھی دیے، اخبارات میں نے پڑھے۔ تو صحافیوں کا بیان یہ تھا کہ ہم گئے ملا عمر مجاہد کو ملنے کے لیے، وہاں قندھار میں ملنا تھا۔ ان سے جب وقت لیا گیا تو انہوں نے وقت دیا کہ فلاں وقت مل سکتے ہو، کیونکہ ان کی مصروفیات بہت تھیں۔ تو پھر قندھار کے گورنر سے ملے، گورنر کا نام تھا ملا محمد حسن۔ ملا محمد حسن گورنر تھے اس دور میں قندھار کے، اور جتنے گورنر وزیر وغیرہ تھے یہ سب مسجدوں کے امام تھے، عوام کو نمازیں پڑھاتے تھے، اور یہ پھر گورنر بھی تھے، وزیر بھی تھے، ان کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، اپنی مدد آپ کے ماتحت خدمت کرتے، مسجدوں کے امام تھے، خطیب تھے، اور یہ عوام جو بیچارے ان کی خدمت کرتے تھے۔ گورنر بننے سے پہلے جو تنخواہیں تھیں وہی ان کی تنخواہیں تھیں، اور روٹی بھی عوام بیچارے دیتے تھے۔ یہ حال تھا گورنر اور وزیروں کا۔ تو صحافیوں کا بیان یہ ہے کہ پھر ہم گورنر صاحب سے ملے، ملاقات ہوئی، پھر بیٹھے، کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لگ گیا، اس میں سارے بیٹھے، کوٹ پتلون رہے نہیں، مسلمانوں والے کپڑے آسانی سے بیٹھ سکتے، پتلون والے بولے کیسے بیٹھے؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس میں مہمان بھی ہیں، گورنر صاحب بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، سارے ہیں، اور سنت کے مطابق کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہنے لگے جب ہم فارغ ہوئے تو چونکہ ملا عمر مجاہد سے جو ملاقات کا وقت طے ہوا تھا وہ تو دوسرا وقت تھا، کافی وقت وہ فارغ تھا، تو ہمارا خیال ہوا کہ یہ کابل وغیرہ کی جو عجائب خانے ہیں، پرانی یادگاریں ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ اگر جو ایسا آدمی ہو ہمارے لیے گاڑی کا انتظام ہو، پرانی یادگاریں جو ہیں یہ عجائبات دیکھتے ہیں۔
تو گورنر صاحب نے اپنی گاڑی کی جنریشن اخلاق دیکھ کے اپنی گاڑی کی یہ مہمان ہے پاکستان سے ہے، گاڑی دی اور آدمی ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر دکھا لیں لوگ جو زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم دیکھ کر کے جب آئے باپ اس دیہات میں لات ان کی جو ہے وہ کام آ گئی، وہ مصنوعی لات تھی اور یہ آنسو کی چل رہا ہے، یہ سڑک پہ چل رہا ہے، اکیلے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ڈرائیور سے پوچھا بھی گورنر صاحب پیدل چل رہے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کہ کسی گاڑی پہ جاتے ہیں؟ یہ پیدل جا رہے ہیں اور اس طریقے سے بیچارے آنسو کے سارے سے جا رہے ہیں۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ گورنر صاحب کے پاس یہی گاڑی ہے جو آپ کو دے دی اور ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں، اور وہ جو گاڑیاں تھیں وہ بھی مال غنیمت میں ملی تھی، کفار سے لی تھی جہاد کر کے، مال غنیمت میں ملی تھی، ایک ہی گاڑی ہے۔ اب دیکھو کہ جو حکمران عوام کے خدمتگار ہوتے ہیں انہیں عوام سے بھلے کیا ڈر ہوتا ہے؟ کوئی ڈر ہوتا ہے بھائی؟ اب گورنر ایک اندھار ہے اور اسی طریقے سے عوام میں چل پھر رہا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی فوجی ساتھ نہیں، پارے والے کوئی نہیں، عزت کہتے ہیں۔ عوام کے حکمران، عوامی حکمران تو ان کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے گورنر ایسے جا سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی وزیر نہیں جا سکتا بیچارہ، کسی وزیر گورنر نے گزرنا ہو تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک عوام بیچارے پریشان رہیں گے۔ کوئی بیچارہ بیمار ہے، اس کو ایمرجنسی اسپتال میں لے جانا پڑا ہے، پھر اللہ ہی رحم کرے بیچارہ وہیں مر جائے گا، اسپتال کیا دیکھو، گورنر کی گاڑی آ رہی ہے، فنا ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ ایسے گورنر حکمران تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ حال ہے، انصاف جہاں ہو تو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور جہاں انصاف نہ ہو، ظلم ہو، تو پھر وہاں حفاظت پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم ایسا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے کہ اللہ پاک اس ظالم کو ظلم کا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی ظلم اللہ کو برداشت نہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک انصاف والے بادشاہ کی دعا، بادشاہ انصاف والا ہو تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں، اس نے میری مخلوق پہ رحم کرنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ والسلطان العادل ذل اللہ فی الارض، انصاف والا بادشاہ زمین میں خدا کا سایہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انصاف کیجیے، یہ انصاف والا صدر ہو، وزیر ہو، حاکم ہو، وہ ایک بڑی قیمتی انسان ہے، معمولی انسان نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انصاف والے بادشاہ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت روزے دار دعا کرے تو اللہ پاک دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرمایا دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا کو بھی خدا رد نہیں کرتے، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کافر پہ بھی ظلم کرو گے وہ اللہ کے یہاں فریاد کرے گا، رب تو وہی ہے نا میاں، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا کافروں کو بھی وہی پالتا ہے، کون پالتا ہے؟ تو فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ جب مظلوم اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں تو اس کی دعا کو اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر سے کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ خدا مہلت دے دیتے ہیں، ظالم کو موقع دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں، اپنی حالت بدل دیں۔ جب ظالم باز نہیں آتا وہ ظلم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا پکڑ بھی لیتے ہیں، جیسے نے تو فرمایا نہ بد شرم پہ کرنا شدید ہے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب پکڑتے ہیں تو پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی۔ بچا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا کہ لٹکا دیا۔ یہ ہے کہ اللہ اپنی پکڑ سے بچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے تھے نا، کسی کو حاکم، کسی علاقے کا گورنر حاکم بنا کے بھیجتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خصوصیت سے یہ بھی ہدایت دیتے تھے اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی کو ظلم نہ کرنا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے لیکن کافر کو بھی ظلم نہ کرنا، کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرنا، بے انصافی نہ کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہدایات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ گورنر کو، حاکم کو ہدایت دیتے تھے واتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں بطر از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردم
مظلوموں کی بد دعا سے بچ. جب یہ بد دعا کریں گے تو یہ ضائع نہیں جائے گی. ان کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے, چاہے دیر سے کیوں نہ ہو لیکن ضرور ظاہر ہوتا ہے. یہ ہے کہ ظلم ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اس وقت زمین ظلم سے بھری جا چکی ہے. ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں, اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا. آج اسلام کے ساتھ انہوں نے کتنا مذاق اڑا رہا ہے, شاعر اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر کتنی مسجدیں صدر صاحب نے کروا دی. جناب یہ تجاوزات میں سے, مساجد تجاوزات میں سے ہیں, مدرسے تجاوزات میں سے ہیں. تو ان کی بلڈنگیں کیوں نہیں ہیں بھائی؟ کسی گرجے کو نہیں گرایا, کسی اور کو نہیں گرایا, گرا رہا ہے مساجد کو گرا رہا ہے. جناب یہ تجاوزات میں سے. جب یہ مسجدیں بن رہی تھی اس وقت حکمران کہاں تھے؟ اس وقت پہلی حکومتیں تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ تجاوزات میں سے تھی تو اس وقت کے حکمرانوں نے کیوں بننے دی؟ حکمرانوں کو چاہیے تھا نا کہ کہتے کہ یہ تجاوزات میں سے نہ بنائیں. لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کا گرانا یہ ظلم ہے. اللہ فرماتے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑھ کر دنیا میں کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا کی مسجد سے روکتا ہے جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وصافی خراب ہے, اور مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ برباد ہو جائے. اب جب مسجدیں گرائی جا رہی ہیں تو مسجدوں کو اجاڑ رہا ہے کہ جب اجاڑ رہا. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے دنیا میں. یہ حال ہے آج کل پاکستان کا حکمرانوں کا. تو حاصل یہ ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان ظالموں نے اللہ کے ولیوں کو زندہ آگ میں جلایا. ایک بات یہ بھی آپ سمجھیں اس قصے سے کہ یہ نوجوان لڑکا جس کی کرامت دیکھ کر کے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو ایمان ملا تھا. علماء فرماتے ہیں 12,000 مسلمانوں کو جلایا تھا. 12,000 یہ کتنی بڑی تعداد ہے. اس لڑکے کی ایک کرامت دیکھ کر کے ہزاروں غیر مسلمان ان کو ایمان ملا. اور پھر ایمان کتنا پختہ ملا کہ نہیں ملا؟ اگر کمزور ایمان ہوتا تو وہ مرتد ہو جاتے کہ نہ ہو جاتے. لیکن آگ میں جلنا, لوگوں کے سامنے جلنا کوئی آسان بات نہیں. یہ وہی جل سکتا ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہو. ایمان نہیں چھوڑ سکتا, جان دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہی جب ایمان مضبوط ہے. اس قصے سے آپ کو یہ سمجھ لیا ہوگا اس نوجوان لڑکے کی ایک کرامت دیکھ کر کے ہزاروں کو ایمان ملا. کتنا پختہ ایمان ملا. جب اس لڑکے میں یہ برکت تھی, اس کو اللہ نے کرامت دی تھی, اس سے یہ سمجھیں کہ پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. جی آخر یہ ایک لڑکا تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پابند تھا. اس کو اللہ نے صاحب کی کرامت بنایا. اللہ نے بنایا کو اور تو وہ نہیں بنا سکتا. اس کو اللہ نے ایسا صاحب کرامت بنایا کہ اس کی ایک کرامت دیکھ کر کے ہزاروں کو ایمان ملا, ہزاروں کو. اور پھر ایمان کتنا مضبوط ایمان ملا کہ اللہ پاک ان کی ایمان کی خوشیات دے رہے ہیں. ان الذین فضلوا المؤمنین والمؤمنات. ایمان عورتوں کو ملا, مردوں کو ملا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں؟ آگ میں جلانا یہ تھوڑی آزمائش ہے. ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کتنا پختہ ایمان ملا اس کی ایک کرامت دیکھ کر. پھر سے یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کیا کچا تھا یا کمزور تھا؟ جو لوگ صحابہ کرام کو مومن نہیں مانتے تو بتاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے یہاں حیثیت کو رہ جاتی ہے. کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدرت میں کوئی کمال نہیں تھا, کوئی خوبی نہیں تھی, کوئی برکت نہیں تھی. ان کے ہاتھ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دی تھیں, مال لگایا, جانیں دی, قربانیاں دی, اگر کہا جائے تو معاذ اللہ ان کا ایمان کمزور تھا, ملا ہی نہیں تھا, منافق تھے معاذ اللہ, یا اتنا کمزور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کی دیر تھی, دنیا سے تشریف لے گیا, سارے کے سارے ایمان سے نکل گئے. جو لوگ صحابہ کرام کو مومن نہیں مانتے یا ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں, انصاف سے بتائیے کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے. قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ہے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کے بھیجا تھا کہ تم دونوں جاؤ اس کو جا کر کے ایمان کی دعوت دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ان کے آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، معلوم نہیں دعوت سنے نہ سنے مجھے پہلے ہی قتل کر دیں، اس لیے کہ فرعون بڑا بگڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں فن و طغیٰ بڑا سرکش ہے، تو دنیا بڑی سرکشی کر رہا بڑا فتنے باز، جاؤ جا کر کے دعوت دو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ دعوت ہم دیں گے، معلوم دعوت سننے سے پہلے ہی ہمارے قصہ ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، جاؤ جا کر کے دعوت دو۔ جب خدا ساتھ ہو جائے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام آئے، دعوت دی، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، فرعون اور فرعونی ماننے والے کب تھے، بڑی مدت تک سمجھاتے رہے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا جادوگر آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑا جادوگر ہے، یہ لاٹھی زمین پہ ڈالتا ہے جا بن جاتا ہے، ہاتھ بغل کے نیچے لے جاتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے جیسا کہ سورج سے بڑھ کر کے روشن ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے بڑا جادوگر ہے۔ فرعون نے کہا ہمارے ملک میں جادوگروں کی کمی نہیں ہے، یہاں بہت بڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، ہم سب کو بلائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وقت دن متعین کریں، مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، دن متعین کرو اور وقت بھی جو ہے چاش کا وقت ہے، اسی وقت لوگ سارے اکٹھے جمع کریں میدان میں سے کر لیں۔ حاصل یہ ہے کہ پھر طے شدہ معاہدے کے مطابق ہزاروں ملک کے چوٹی کے جادوگر فرعون نے بلائے، خود قرآن پاک میں چوٹی کے جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں بلائے گئے۔ اور جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو پھر جادوگروں نے کہا، کیونکہ نظر تو ہوتی ہے نا دولت پہ، پیسوں پہ نظر ہو کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا جی دولت کا خود دیں گے، تم ہمارے مقربین میں سے بن جاؤ گے، میرے خاص درباری بن جاؤ گے، اگر موسیٰ علیہ السلام پہ تم فاتح بن جاؤ تو شکست دے دو۔ تو صرف دو بھائی ہیں میدان، یہ سارے معاملے طے ہوئے۔ جادوگروں علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس دیکھ کر کے، صورت دیکھ کر کے وہ صورت بنا کے میدان میں اترے کہ جو لباس اللہ کے نبی رسول کا لباس ہے، اس لباس میں میدان مقابلہ میں آئے۔ میدان مقابلہ میں آئے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ شہید کا بڑی اونچی جگہ پہ، اس کے وزیر وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ وزیر لوگ بیٹھتے ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اور مقابلے میں ہزاروں جادوگر ہیں، ان کے مقابلے میں صرف دو بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اپنا کمال دکھائیں یا آپ دکھائیں۔ مجھ نے فرمایا تم نے جو کچھ دکھانا دکھا لیں۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈالی، سب بنے جو کچھ بنا، سب بنا کے لوگوں کو دکھایا، سارا میدان سب کچھ بھرا ہوا صاف ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کچھ گھبرائے گی، یہ بھی سام بن گئے ہیں اور میری لاٹھی بھی سام بنے گی، کہ لوگ جادو اور موجے میں بڑا فرق کیسے کریں گے، کیسے فرق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ لاٹھی ڈالیں، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہو کر کہیں گے۔ آج اس میدان میں آپ ہی غالب ہو کر کہیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میدان میں صرف دو بھائی ہیں، دو پیغمبر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر ساری طاقت ہے، ساری حکومت ہے، فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں، ان کے مقابلے صرف دو بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ڈالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی وہ بڑا اجدہا بنا، جتنے سانپ بنے سب کو نکل گئے۔ یہ حقیقی سانپ بنا تھا، وہ جادو کے بنے ہوئے نکل گیا۔ جب فرعون کی طرف منہ گیا تو فرعون گھبرا گیا، اس نے کہا موسیٰ پکڑی مجھے بھی نکل جائے گا، یہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ ایسا اجدہا ہے۔ ادھر خدائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اندازہ لگائیے۔ یہ ہے نا دہشت گرد، جب دہشت گردی کا جواب اور پھر کسی اور کو یہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا، کتنا بڑا دہشت گرد تھا، کہنے لگا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔
لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اللہ کی قدرت سے جب لاٹھی اژدہا بنی تو فرعون ڈر گیا. اب خدائی بھی بیچارہ بھول گیا, کہنے لگا پکڑیے یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ کمال یہ معجزہ دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ کے نبی رسول کا معجزہ تھا, خدائی طاقت تھی, اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کروایا. یہ معجزہ جو ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ میں جو کرامت اللہ ظاہر کرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن کام اللہ کا ہوتا ہے. ہاتھ ولی کا ہوتا ہے لیکن کرنے والے اللہ ہوتے ہیں. جیسے اس لڑکے نے نابینا تھا اب بینا بنا دیا. اس امت میں بہت سے اللہ کے ولی ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ نے اس قسم کی کرامات کا دور کروایا. ہمارے بزرگوں میں سے خواجہ احمد نامی بزرگ ہوئے, مشہور بزرگوں میں سے ہوئے. ان کا قصہ علماء نے لکھا ہے, مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ خواجہ احمد جام رحمۃ اللہ عظمت میں ایک عورت اپنا نابینا بچہ لے کر گیا, اندھا مادرزاد نابینا بچہ, اور اس نے آگے فریاد کی کہ حضرت اس کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ پھیر دیں, اس کو بینا بنا دیں. اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر کے سوئیں بینا. انہوں نے فرمایا کہ بینا ہم نہیں بنا سکتے, اللہ بنا سکتے. یہ معجزہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اندھا مادرزاد کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ اللہ بینا بنا دیتے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور مٹی کے پرندے بنا کر کے اللہ کے حکم سے وہ حقیقتاً پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا. یہ معجزات اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں, ہمیں نہیں دیے. میں کسی کو بینا نہیں بنا سکتا. لیکن بعض عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. اس عورت نے کہا نہیں حضرت آپ ہاتھ پھیریں. یہ بچہ نابینا ہے, مادرزاد نابینا, بینا ہو جائے. جب پیچھے پڑ گئی تو وہ اٹھ کر کے چل پڑے, بھائی یہ تو جان نہیں چھوڑتی, چل پڑے. جب چند قدم چلے تو انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا, ان کے دل میں القاء ہوا. اللہ نے فرمایا کون ہے موسیٰ علیہ السلام, کون ہے عیسیٰ علیہ السلام, ماں میں کنم کرنے والے تو ہم تھے. ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا تھا, ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا تھا, کرنے والے تو ہم تھے. آج بھی ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ پیچھے موڑے, اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں, آپ ہاتھ پھیر دیں, ہم بینا بنا دیں گے. جب یہ الہام ہوا ان کے قلب مبارک پر تو پیچھے موڑے اور مڑ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا, اور زبان سے یہی ہے ماں میں کنم ہم کرتے ہیں. ہاتھ پھیرا تھا, خدا نے اس کو بینا بنا دیا. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ جو فرما رہے تھے ماں میں کنم یہ الہامی بات میری جانب اللہ نے فرمایا تھا ہم کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کرنے والے تھے, عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کرنے والے, کوئی پیغمبر خود کرنے والا نہیں تھا, کوئی ولی خود نہیں کرنے والے تو ہم. آج بھی ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری قدرت تو بے حساب ہے, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہاں فرمایا فعال لما یرید, اللہ جو چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ حاصل یہ ہے کہ ان کی زبان سے یہی الفاظ لے کر رہے تھے ماں میں کنم ہم کرتے ہیں. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ لوگ یہ الفاظ سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, یہ الہامی بات کہہ رہے تھے وہ کرتے ہیں. یہ ہے کہ صاحب کرامات اولیاء اللہ مختلف قسم کے ہوئے. اس امت کے اندر ہی بڑے بڑے صاحب کرامات اولیاء اللہ ہوئے, ان کی کرامت بڑی مشہور ہے, کمی نہیں, اب بھی ہیں, اور یہ کتنی بڑی چیزیں بھی نہیں ہیں. یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اس امت میں جیسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, پہلی امتیں ان جیسے ولی نہیں پیش کر سکتی. جس درجے کے اس امت کے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, جس درجے کے اس امت کے حکام اور تسلیم مفسرین ہوئے ہیں, ان کی مثال پہلے نہیں پیش کر سکتی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہنچے ہیں, اولین آخرین کے سربراہ. آپ کی برکت سے اس امت کے علماء کو بھی اللہ نے بڑے مراتب عطا فرمایا, بشرطے کی سنت کے مطابق متبع ہو گئے. اللہ نے ولیوں کو بڑے ان کے مقام عطا فرمایا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ قصہ سن کے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لڑکا عیسیٰ علیہ السلام کے شریف کا پابند تھا, اللہ نے صاحب کرامت بنایا. اس کی ایک کرامت دیکھ کر کے ہزاروں کو ایمان ملا,
اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کے ہزاروں جادوگر ایمان ان کو نصیب ہوا، ایمان والے بن گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے جادوگروں کو ایمان ملا تو وہ بھی پکا ایمان ملا. قرآن پاک کی شہادت ہے. جب ہزاروں نے ایمان قبول کیا، اب فرعون بڑا پریشان ہوا. فرعون ہی پریشان ہوئے کہ پہلے تو 2 بھائی تھے، کوئی چند آدمی ان کا کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہوتا تھا. اب تو ہزاروں کی تعداد، یہ سارے ہمارے بلائے ہوئے سارے مسلمان ہو گئے. سب موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے. وہ سارے پریشان ہوئے. فرعون کا ظلم تو مشہور تھا. فرعون نے کہا کہ میں ان کے علاج کروں گا. قرآن پاک میں فرعون نے دھمکیاں دی. معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑے استاد ہیں، تم سب شاگرد ہو اور تم سازش کر کے حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. ظالموں کا یہی ہوتا ہے نا دعویٰ، جناب یہ مولوی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جناب فلاں کرو. مولوی قبضہ نہیں کرنا چاہتے، مولوی تمہیں انسان بنانا چاہتے ہیں، انصاف کروانا چاہتے ہیں. خدا کی مخلوق سے انصاف کرو. اگر تم حکومت نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تم سے بہتر حکومت کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں. حکومت کو تمہارے باپ دادے کی جاگیر سے نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جب تم صحیح نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کے فضل سے اللہ کا قانون نافذ کر کے دنیا میں انصاف نافذ کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ طالبان نے نافذ کر دکھا دیا. مفتی ماموں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ سرحد کے انہوں نے نافذ کر دکھا دی. یہ سمجھا دیا کہ مولوی جو ہے تم سے بہتر حکومت کر سکتے ہیں. وہ لاٹھی گولی کے بغیر حکومت کر سکتے ہیں. لاٹھی لوگوں کو نہیں مارتی، گولی نہیں مارتے، اس کے بغیر نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر کے ہزاروں کو ایمان ملا، اور اتنا پختہ ایمان ملا کہ فرعون نے بڑی دھمکیاں دی. میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پاؤں کاٹوں گا، تمہاری لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکاؤں گا اور لوگ تمہارا تماشا دیکھیں گے، لوگوں کو تمہاری عبرت بناؤں گا. یہ دھمکیاں دی فرعون کو دونوں سے مشہور تھا. لیکن ان جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے ایمان ملا تھا تو وہ فرعون سے گھبرائے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے. انہوں نے جواب دیا فقد مان کا کاج، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر دکھا. اب ایمان ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایمان ہمارے سینے سے نکل نہیں سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوچتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی برکت تھی، ایک معجزہ دیکھ کے ہزاروں کو ایمان ملا. کتنا پختہ ایمان ملا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی برکت نہیں تھی، آپ کے معجزات میں کوئی کمال نہیں تھا. پھر اگر آپ کو اللہ کا نبی رسول ماننا ہے تو صحابہ کو پکا اور سچا مومن ماننا پڑے گا یا نہیں؟ اور جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کی طرح جاتی، کیا مانتا ہے حضور؟ تو کیا وہ حضور کو رسول مان سکتا ہے؟ جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا منکر ہے. جب اس لڑکے کی ایک کرامت میں اتنا اثر خود قرآن کہہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی برکت قرآن کہہ رہا ہزاروں کو ایمان ملا اور پکا ایمان ملا. پھر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پکا ایمان نہیں ملا؟ کیسا ملا؟ صحابہ جیسا ایمان دنیا میں بڑا ملا کس کو ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کے تو کسی کو ایمان ملا ہی نہیں. تو اصل یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ حضرات اس قسم کے لوگوں کے پروگنڈوں سے بچیں جو صحابہ کے خلاف لوگ پروگنڈے کرتے ہیں، ان پہ تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے ہیں. شیطانی ذہن ہے. یہ شیطانی ذہن ایسے ہیں کہ ان پاک ہستیوں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، جناب یہ ہوا وہ ہوا. یہ نہیں سوچتے کہ صحابہ کرام کے سارے کاموں سے اللہ راضی تھے. صحابہ وہ معیاری تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے. اللہ نے دنیا ہی میں ان کو اپنی رضا کی سند دے دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا، قرآن پاک سے بھرا ہوا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. ظاہر حدیبیہ والے تھے، اللہ نے اپنی رضا کی سند دے دی. اور پھر ان کے ایمان کی شہادت دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین کہہ کر اللہ صحابہ کرام کے ایمان کی خود شہادت دے گا. تو جو صحابہ کا ایمان نہیں مانتا تو خدا کی شہادت کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو خدا کی شہادت کا منکر ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، اسلام میں رہ سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صحابہ پہ کتنا ان کا ایمان تھا.
جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا منکر ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ان ظالموں کا ظلم بھی بتلا دیا۔ ان ظالموں نے اللہ کے ولیوں کو زندہ آگ میں جلایا اور زندہ جلا کر کے تماشا دیکھ رہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک نے ان ظالموں کے ظلم کو بیان کیا، اور ظلم کو بیان کر کے فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں کو۔ کتنی بڑی آزمائش کہ زندہ پکڑ پکڑ کے آگ میں جلاتے ہیں، یا تو آگ میں جل جاؤ یا ایمان چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں پر اتنا ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور قاضی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی جود و کرم کو دیکھیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو پکڑ کر کے زندہ آگ میں جلایا تھا، لیکن ان ظالموں کو بھی اللہ پاک توبہ کی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ ثم لم یتوبوا، اللہ پاک توبہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ ظالم بھی ایمان لے آتے توبہ کر دیں گے، معلوم ہوتا ہے خدا اپنی رحمت کو معاف کر دیں۔ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ خواجہ حسن بصری یہ مشہور تابعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے سوال نقل کرتے ہیں، انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں دیکھو ثم لم یتوبوا، اللہ پھر ان کو توبہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں ان بڑے بڑے ظالموں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ظالم توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت معاف کر۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جب ان ظالموں کے ظلم کو توبہ پہ ایمان کے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر اس امت کے ظالم اگر توبہ کر دیں کیا ظالموں کو خدا نہیں معاف کریں گے؟ اگر ظلم سے باز آ جائیں، شریعت کے مطابق توبہ کر لیں۔ ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے اسے اپنا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر حقوق اللہ میں غلطی کی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، تو بندوں کے حقوق ادا کریں یا معاف کرا، اللہ کا حق ادا کرنا شروع کر دے، شرمندہ نادم ہو جائے، معافی مانگے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولو۔ اللہ پاک ظالموں کو توبہ کی دعوت دے، توبہ کر ایمان لے آئے، توبہ کر۔ تو خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف نوازی کوئی حد نہیں۔ کتنے بڑے بڑے ظالموں کو ظلم بیان کر کے پھر انہیں توبہ کی دعوت دے، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو معاف کر دیں۔ فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا، پھر ان ظالموں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ دوزخ میں عام عذاب ہے، گرم پانی ملے گا، گرمیوں کی پیپ ملے گی، اور بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، قسم قسم کا عذاب ہوگا۔ تو فرمایا ان ظالموں کے لیے کیونکہ توبہ تو نہیں کی، جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور جہنم میں جلانے کا خصوصیت سے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ دو قسم کے عذاب بتائے کہ دوزخ کا عذاب، اس میں بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے بڑے بڑے، اور گرم پانی بھی ان کو پلایا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ آگ ہوگی جلانے والی، ان کو خوب جلائے گی۔ یہ ان ظالموں کا انجام بتایا۔ ان کے مقابلے میں ایمان والوں پر جو اپنے ایمان سے جم کے رہے، جان تو دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا، نبی نے ایمان لائے، نبی کی تابعداری کو نہیں چھوڑا، وفادار بن کر کے رہے، جم کے رہے، ان کا انجام بتلاتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے۔ نیک کاموں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ ہم اللہ نے مسلمان بن کر کے رہے، جم کے رہے، تو ان کا انجام کیا ہو؟ فرماتے ہیں لہم جنات، ان کے لیے باغات۔ ایمان کامل مسلمان ہے، ان کا انجام لہم جنات، ان کی باغات تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں جائیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بڑی کامیابی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے، احکام شریعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، کائنات کی کوئی دولت کا مقابلہ نہیں۔ اور ہم نے یہی دولت دنیا سے لے کے جانی ہے، یہی دولت پہ محنت کرو گے انشاءاللہ بڑھیا قسم کی موت آئے گی۔ دنیا سے جاؤ گے تو اللہ کے شاہی مہمان بن کے جاؤ گے، قبر منور ہوگی،
میدان محشر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، یہ ساری کامیابیاں ملیں گی۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے حکموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، فرما ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نعرے نہیں جا رہے، فرماتے ہیں ذالک القول العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کسی کو ملک مل جانا تو بڑی کامیابی ہے، اور کسی کی جاگیر کا بن جانا، مارکیٹ میں بن جانا، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی ایمان ٹھیک ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ تاجر ہے تو تجارت کرے اللہ کے حکم کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کیسے تجارت۔ ملازم ہے تو ملازمت اللہ کے حکم کے مطابق، کاشتکاری کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، گھریلو زندگی ہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے کیسے سلوک کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر کے گئے، وہ تعلیمات موجود ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے، ماں باپ کے حقوق کے ادا کرے، بیوی بچوں کے حقوق کے ادا کرے۔ جب اللہ کے حکموں کو زندہ کرے گا ایمان کے ساتھ دنیا سلوک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پر شرم کے طرف یہ رب کی پکڑ بول سکتے ہیں، ظالموں پر تنقید کر دیتے ہیں کہ ظلم میں کتنے بڑھتے ہیں، اس خدا کا خوف کریں، جب اللہ پکڑنے سے آئیں گے تو کچھ یاد نہیں کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کے لیے ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح ایمان عطا فرمائے، اپنے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔